صالح علیہ السلام کا انشاءاللہ تعالی آج سے ذکر شروع کریں گے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے قوم ثمود کی طرف بھیجا، تو جس قوم میں وہ پیدا ہوئے وہ قوم ثمود تھی۔ امام بغوی نے حضرت صالح علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے کہ صالح علیہ السلام بیٹے ہیں عبید کے، اور عبید بیٹے ہیں آصف کے، اور وہ بیٹے ہیں ماشح کے، وہ بیٹے ہیں عبید کے، اور وہ بیٹے ہیں حاضر کے، اور وہ بیٹے ہیں ثمود کے۔ تو یوں حضرت صالح علیہ السلام کا وہ ثمود سے نسب ملاتے ہیں کہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن ثمود۔ یہ امام بغوی کا قول ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ثمود جو ہے وہ عاد کی شاخ ہے، اور ثمود جو ہے وہ عاد کا بیٹا تھا، اور ثمود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح، اور یہ بھی عاد کی، ثمود جو ہے وہ عاد کی شاخ ہے، اور ثمود جو ہے عاد کی شاخ ہے، اور عاد جو ہے وہ اولاد سام میں سے ہے، تو یہ بھی سامی النسل ہے۔ اچھا، عاد کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عاد جو ہے وہ عاد اولا ہے، اور ثمود جو ہے وہ عاد اخرى ہے، یعنی اور یہ عاد ثانیہ ہے۔ تو بعض علماء کی تحقیق کے مطابق جو عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، ان کی اولاد سے ثمود کی شاخیں آگے چلیں، اور آگے جا کر پھر یہ بھی ختم ہو گئے۔ اسی لیے جس طرح عاد جو ہے وہ عرب بائدہ ہیں، یعنی وہ عرب جو نیست و نابود ہو گئے، اب ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی، اسی طرح ثمود جو ہیں وہ بھی عرب بائدہ ہیں، یعنی ان کی بھی اب کوئی نسل باقی نہیں رہی۔ اچھا، علماء نے اپنی تحقیق کے مطابق اسرائیلیات کو سامنے رکھتے ہوئے زمانہ بھی بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے 2000 سال پہلے یہ قوم تباہ ہو گئی، ثمود کی قوم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے یہ۔ تو آپ سوچیں یہ کتنا پرانا واقعہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے آثار آج تک دنیا میں بچا کے رکھے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو بہرحال ثمود جو ہے وہ بھی اپنے پچھلی جنریشنز کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور عاد کی کئی پشتوں کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور پھر اس وقت بھی قوم جو ہے وہ بت پرستی میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی۔ اب آج کل کے زمانے کے لحاظ سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو قوم ثمود ہے یہ آج کل کے لحاظ سے کہاں آباد ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس پرٹیکولر درس میں میپ بھی دکھا رہا ہوں۔ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم ثمود کی جو وادیاں ہیں وہ بیسیکلی تو پرانا جو نام ہے نا اس کا وہ ہے الحجر، حجر کی وادیاں، یعنی کہ پہاڑوں پتھروں کی وادیاں۔ اچھا، حجاز جو ہے نا، یہ سعودی عرب میں حجاز ایک مقام ہے جو سینٹرل، جس کے اندر مکہ مدینہ اور باقی علاقے آتے ہیں، تو یہ حجاز ہے۔ اور اوپر جا کے ماؤنٹینئرز آ جاتے ہیں، نجد وغیرہ، جیسا ریاض وغیرہ نجد کا علاقہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا حجاز ہے اور اردن یعنی جارڈن ہے، اس کے درمیان میں وادی القرا ہے جس کو آج کل العلا کہتے ہیں۔ تو حجاز اور اردن کے درمیان وادی القرا یعنی علا تک جتنا میدان ہے، یہاں سب جگہ ثمود آباد تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو وسیع علاقے میں پھیلایا۔ اچھا، جو شمال مشرق میں تیمہ سے لے کر سعودی عرب میں ساحلی شہر ہے ایک الوجہ کے نام سے، یہ میں آج کل کے نام بتا رہا ہوں آپ کو، تو تیمہ تک ان کا علاقہ تھا۔ یا آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو تیمہ ہے یہ بالکل بحر قلزم کے ساتھ ایک ساحلی شہر ہے، یہاں تک ان کا علاقہ تھا۔ اچھا، اس کی جو سینٹر میں الدار الحمراء ہے اور المدائن الصالح ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس کو الحجر بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بیس تھے۔ اچھا، پھر اس کے آپ جنوب میں دیکھیں تو آپ کو العلا نظر آئے گا۔ اچھا، آج کل جہاں پہ ثمود کے یہ جو دیار ہیں، دیار یعنی ان کے جو گھر جہاں بنے ہوئے تھے، تو اس کو دیار الثمور جو ہے اس کو فج الناقہ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں ثمود کی بستیاں کے کھنڈرات اور آثار آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا، ثمود کی آبادیوں کے قریب بعض قبروں پر آرامی زبان میں کچھ کتبے ہیں۔ یہ ثمود کے زمانے کے کتبے نہیں ہیں، یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو قوم ثمود کے ہلاک ہونے کے ہزاروں سال بعد یہاں آ کر بسے تھے۔ اور بقول جورجی زیدان کے ان کتبوں کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بستیاں حضرت مسیح علیہ السلام سے
کچھ پہلے نبطیوں کے زمانے میں، یہ وہ لوگ تھے جو نبطیوں کے زمانے میں یہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہ لوگ دراصل بطرا یا پٹرا اردن کے باشندے تھے، یعنی اردن میں جب انہوں نے ایک دارالحکومت بنایا اور اس کے باشندے جب یہاں آ کر بسے کہ ان کی قبریں، تو چنانچہ یہ اہل بطرا ہیں، یہ حجر میں آ کے بسے، اور پھر یہ کھنڈرات انہی کے ہیں۔ تو ان میں جو کچھ کھنڈرات ہیں، مثال کے طور پہ قصر بنت، قبر بادشاہ، قلعہ اور برج کے ناموں سے مختلف اور چیزیں ہیں۔ تو ایک کتبے پر تو نبطی حروف میں ان کے معبودوں کے نام ذو الشرا اور حبل اور لات اور منات، ان یہ نام بھی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مقبرے کو وہب اللات بن عبادہ نے بنایا تھا۔ تو یوں جو ہے ایک کتاب ہے العرب قبل الاسلام بحوالت قصص القرآن، تو اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ اچھا، اس قدیم شہر کا نام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا الحجر ہے، جو قرآن اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آج سے اگین اسرائیلیات کے تحت 6000 سال قبل جو ہے قوم ثمود آباد تھی۔ اچھا، ذرا اس کو اور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ خیبر، اگر آپ میپ میں دیکھیں، خیبر سے کوئی 115 میل شمال مغرب میں، یعنی آپ سمجھ لیں نارتھ ویسٹ، یہ علاقہ واقع ہے 115 قریباً 115 میل۔ اچھا، اسی ضمن میں مولانا ابو العلا مودودی جو ہے، انہوں نے اس ضمن میں ایک سفر نامہ لکھا تھا ارض القرآن کے نام سے، تو انہوں نے جا کر ان جگہوں کو دیکھا بھی ہے، اور پھر انہوں نے اس کو اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ العلا سے مدائن صالح تقریباً 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جوں انہوں نے لکھا کہ ہم آگے بڑھتے گئے، بلند اور پھٹے ہوئے پہاڑوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی۔ بعض پہاڑوں کی شکل مندروں اور قلعوں کی سی تھی، انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شاید سمود کے محلات اور قلعے ہیں، اور یہ مندرات ہیں جو زلزلے یا صاعقہ کی وجہ سے پھٹ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پھاڑ دیا۔ اچھا، پھر اسی طرح پروفیسر عبد الرحمن عبد حرم مدینہ میں لکھتے ہیں کہ العلا جتنا سرسبز و شاداب ہے، مدائن اتنا ہی جو ہے ویرانہ ہے۔ اچھا، العلا سے گزرنے والے قدیم کاروانی راستے جو اس زمانے میں جو ٹریڈ راؤٹ استعمال ہوتے تھے، ان کے پہلو میں بلند پہاڑ عجیب شکلوں میں ہیں۔ دراصل سخت زلزلے نے اس سارے علاقے کے پہاڑوں کو بالکل جھنجوڑ کر رکھ دیا، تو ان کے چہرے بدل گئے، یعنی پہاڑوں تک کے چہرے بدل گئے۔ اچھا، رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ و خیبر سے تیمہ اور تبوک تک، یہ سارا علاقہ جتنا ہے نا، ان سب میں آپ کو سمود کے آثار ملیں گے۔ اچھا، اگر آپ یہ ساؤتھ میں چلے جائیں خیبر تک، اور آپ یہ نارتھ میں چلے جائیں اردن تک، جارڈن تک، تو جارڈن کے اندر 50 کلومیٹر تک جو پہاڑ ہے نا، وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی سمود ہی کا علاقہ تھا، یا یہاں پر زلزلے کے آثار ملتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ زبردست زلزلہ آیا ہوگا تو قریباً 500 کلومیٹر لمبا اور قریباً 150 کلومیٹر چوڑا ہوگا وہ علاقہ جو اس زلزلے کی لپیٹ میں آیا تھا، یعنی 500 بائے 150 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا علاقہ ایک لپیٹ۔ تو الحجر کے جو باشندے ہیں وہ کرتے کیا تھے، وہ چٹانیں کاٹ کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے۔ ان کے سینکڑوں برس کے بعد نبطیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں، یعنی 100 یا 200 BC میں بطرا یا پٹرا جو ہے وہ اردن کے عالی شان دارالحکومت بنایا، تو پھر وہاں کے لوگ بھی یہاں کے آباد ہوئے۔ تو مدائن صالح کی جو سنگی عمارتوں کی پیشانیوں پر آپ کو نبطی خطاطی ملتی ہے یا آرامی زبان میں کتبے درج ملتے ہیں، تو یہ اسی زمانے کے ہیں جب نبطیوں کا زمانہ تھا، اور یہ سمود کے زمانے کے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک عمارت ہے جس کو قصر البنت یعنی شہزادی کا محل، اور ایک کا نام بیت الشیخ اور ایک کا نام بیت الخریمات ہے۔ تو ان میں سے علماء نے جو تحقیق کی ہے یا ریسرچرز نے جو تحقیق کی ہے، ان میں یہ ہے کہ ان کے دروازوں میں دہلیزیں نہیں ہیں، ایک وسیع عمارت ہے محل جیسی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سمود کا وہ اسمبلی ہال تھا شاید، اور کچھ محققین کا خیال ہے کہ قوم سمود اپنے رہائشی مکانات اور محلات جو ہے وہ میدان میں بناتے تھے۔ اور سورہ فجر کی آیہ نمبر 9 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ تو یہاں وادی سے مراد وادی القرا ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے میپ میں بتایا ہے۔ تو بہرحال العلا جو ہے، یہ وادی القرا جو ہے، یہ بحیرہ قلزوم کے ساحلی شہر وجہ سے، جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے،
تو شہر وجہ جو ہے اس کے ایسٹ میں ہے 150 کلومیٹرز. اچھا، اب ایک جدید سڑک جو ہے العلا کو خیبر سے ملاتی ہے اب اس زمانے میں. تو العلا سے خیبر کا فاصلہ بھی 150 کلومیٹر کے قریب ہے، اور خیبر مدینے سے 150 کلومیٹر جو ہے ساؤتھ ہے. تو مدینہ ساؤتھ ہے 150 کلومیٹر خیبر سے. تو خیبر مدینے سے تیمہ اور تبوک کو جانے والی سڑک پر واقع ہے درمیان میں. اچھا، مدائن صالح العلا سے 40 کلومیٹر آپ سمجھ لیں شمال مشرق میں یعنی نارتھ ایسٹ میں ہے، اور علا سے تیمہ کا فاصلہ تقریباً 110 کلومیٹر. تو یہ تمام جغرافیائی چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ اس زمانے میں اگر آپ کا کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو پتہ ہو، اور تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے نا بندے کو کہ ان ٹائمز میں یہ چیزیں کہاں موجود ہیں. تو جب قوم سمود صالح علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھی، صالح علیہ السلام اس کو سمجھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے صالح علیہ السلام سے عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ پوچھیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کو وہ چیز عطا ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کو پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. اچھا، صالح علیہ السلام جو ہے ان کی قبر کے متعلق جو ہے مختلف باتیں بھی ہیں کہ وہ بہرحال کہاں تھے. اس ضمن میں بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے اور اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئی تو ایک خوفناک زلزلے نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو کہا جاتا ہے کہ سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح اور ان کے ساتھی فلسطین میں جا کر آباد ہو گئے، اور جہاں پر آج کل کے زمانے میں رم اللہ ہے اس کے آس پاس وہ بسے اور وہیں رہے. یہ امام خازن کا قول ہے. اچھا، دوسرا قول یہ بھی ہے کہ حضر موت چلے گئے، یعنی حضر موت یعنی یمن کے علاقے احقاف میں جہاں پہ قوم عاد ہوا کرتی تھی، جو ان لوگوں کا اوریجنل بیس تھا، ان کا آبائی شہر تھا، یہ وہاں چلے گئے اور حضر موت میں ہی ان کا انتقال ہوا اور سارے لوگ وہیں رہے اور وہیں ان کی قبریں موجود ہیں. یہ قصص القرآن میں آتا ہے. اچھا، ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مکہ معظمہ چلے آئے اور وہیں حضرت صالح نے انتقال فرمایا، اور ان کی قبر جو ہے وہ کعبے سے مغربی جانب حرم ہی میں ہے. علامہ آلوسی کا یہ قول، انہوں نے اپنی تفسیر آلوسی میں لکھا ہے کہ حضرت صالح کے ساتھ جو مومنین عذاب سے محفوظ رہے ان کی تعداد تقریباً 120. تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں اچھا جس کو ہم سارٹ آف کائنڈ آف حضرت صالح علیہ السلام کے درس کے شروع میں لے رہے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ اس ضمن میں قرآن کے علاوہ جو محققین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس زمانے میں ان کے جب کھنڈرات دیکھیں تو آپ کو اندازہ تو ہو کہ یہ ایگزیکٹلی کدھر لوکیٹڈ ہیں. سعودی عرب اور اردن کی بارڈر کے قریب ہی علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ہے سعودی عرب کے کون کون سے شہر ہیں جن کے آس پاس اس زمانے میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے، سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل. یہ 4 صورتیں ہیں جس میں ذکر ملتا ہے. سورہ اعراف جو ہے یہ 7ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی آیات 73, 75 اور 77. اسی طرح سورہ ہود یہ 11ویں صورت ہے، اس کی آیات 61, 62, 66 اور 89. اسی طرح سورہ شعراء ہے، یہ 26 صورت ہے قرآن کی، اس کی آیت 142. اور سورۃ النمل یہ 27ویں صورت ہے قرآن کی، 27 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 45. تو یوں 3 سورہ اعراف میں اور 4 سورہ ہود میں یہ ہو گئے 7، اور پھر 140 آیت سورہ شعراء کی 8 اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 یہ 9. تو یہ 9 مقامات ہیں جہاں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے. اب اس کی مفصل تفصیلات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ان تفصیلات میں قصص الانبیاء حافظ ابن کثیر اس سے ہم نے استفادہ کیا، قصص الانبیاء امام الثعلبی، قصص الانبیاء الطبری، قصص الانبیاء النجار، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، المعجم المفہرس لمعانی القرآن العظیم، اور پھر کئی کتب اور بھی ہیں جن کا مطالعہ کیا اور احادیث وغیرہ. تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ضمن میں تو پھر آپ کو اس میں سے کچھ ڈیٹیلز اور دیتے چلے جائیں گے. اسی طرح سمود کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی 10 صورتوں میں آتا ہے. تو سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ حجر ہے، سورۃ النمل ہے، سورہ فصلات ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، سورۃ الحاقہ ہے، سورۃ الفجر ہے اور سورۃ الشمس ہے. ان 10 صورتوں میں سمود کا ذکر آتا ہے. تو ابن کثیر نے تو حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ یوں بیان کیا
کہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح. اور وہب ابن منبہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور سمود کے درمیان صرف 2 واسطے نقل کیے ہیں کہ صالح بن عبید بن جابر بن ثمود. بہرحال یہ اختلاف جو ہے یہ پایا جاتا ہے، اسرائیلیات ہیں، اور اس زمانے میں کوئی محقق تحقیق تو ہے نہیں کہ ایگزیکٹلی بتایا جا سکے، تو اب ریسرچ ہے، اپنی ریسرچ ہے کہ یہ کیا حال ہے. تو قرآن کریم نے قوم سمود کا مقام وادی حجر بیان کیا ہے، جو حجاز اور ملک شام کے درمیان ایک وسیع علاقے میں آباد ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور یہ علاقہ آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے. اس میں سمود کی ایک نہیں کئی بستیوں کے آثار و کھنڈرات آج تک موجود ہیں. تو اس ضمن میں عرب کا ایک مشہور محرخ ہے جس کا نام تھا مسعودی. وہ لکھتا ہے کہ جو شخص ملک شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں اس قوم کے مٹے نشانات اور کھنڈرات ملتے ہیں. بعض اہل تحقیق نے ان بستیوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. ایک مصری سیاح کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوا جو شاہی محل کہا جاتا ہے. اس میں کئی کمرے ہیں اور اس محل کے ساتھ ایک بہت خوبصورت حوض ہے. یہ پورا محل پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے. سمود فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے، یعنی ایک بہت مہارت رکھتے تھے، اور یہ سینکڑوں آثار و کھنڈرات ان کے فن تعمیر کا ثبوت پیش کرتے ہیں. قوم عاد کی طرح اس قوم نے بھی پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا. بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے محلات بنائے. اسی وجہ سے ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قوم ان اقوام میں سے ہے جو اب ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ عرب ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے یہ ختم ہو گئے. قرآن کریم نے یہ تصریح نہیں کی کہ ایگزیکٹلی ان کا زمانہ کون سا تھا، کیونکہ قرآن ہسٹری کی کتاب ہے نہ جغرافی کی کتاب ہے. قرآن تو عبر کی کتاب ہے کہ اس سے انسان عبرت پکڑے. اچھا، بعض لوگ اس ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم فرعون نے جھٹلایا تھا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو تنبیہ کی تھی کہ اے قوم، تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہ نہ ہو جائے جو تم سے پہلے قوم نوح اور عاد و سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا ہوا تھا. اچھا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو اور زبانوں میں جن کے کتبے پائے جاتے ہیں. تو اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتائی کہ یہ کتبے سمود کے بہت بعد کے زمانے کے ہیں. اور اس کے متعلق جو ہے العرب قبل الاسلام جو کتاب ہے، جس کے مورخ جو ہیں وہ جرجی زید ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا. اچھا، اس کندہ عبارت کا ایک مضمون میں آپ کے سامنے یہاں نقل کر دیتا ہوں کہ مقبرہ کم بنت وائلہ بنت حرم نے اور کم کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے. اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے. یہ نبطیوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا 9واں سال ہے، اور وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے. پس عمی ذو الشورا اور عرشہ، لات، عمند، منوت اور قیس، اس پر لعنت ہو جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے، یا ان کے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے، یا کم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو یہاں پر دفن کرے. اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر ذو الشرا، حبل، منوت کی 5 لعنتیں ہوں. اور جو ساحر اس کے خلاف کرے اس پر 1000 درہم حارثی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں کم کلیبہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف و صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو اور وہ اصلی ہو، جعلی نہ ہو، تو پھر وہ یہاں دفن ہو سکتا ہے. اس مقبرے کو وہب اللات بن عبادہ نے بنایا. تو یہ وہ پوری عبارت ہے جو یہاں پہ نقل ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھنڈرات اور قبریں قوم سمود کے بقایا افراد کی نہیں ہیں، بلکہ قوم سمود کے ہزاروں سال بعد آ کر بسنے والوں کی ہیں، جنہوں نے قوم سمود کا زمانہ نہیں پایا. اچھا، قوم سمود جیسے بتا چکا ہوں آپ کو، قوم عاد کی طرح یہ بھی بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے معبودان باطل کی بھی ایک فہرست ہے.
ان میں بڑے شان و شوکت جو ان کے پاس بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت خانے بنائے ہوئے تھے، صبح و شام جو ہے وہ عبادتیں کرتے ان کی، حالانکہ اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی جو ہے بتوں کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں غیر کو شریک کیا۔ اور یہ بھی اس بات کے اندر تھے، ان کا بھی تھاٹ پروسیس یہی تھا کہ ایک اکیلا خدا کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے، تو یہ بھی اس کے اس نظام میں شریک ہے۔ تو سمود کو بھی یہی حیرانی تھی، جیسے عاد کو حیرانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ایک پیغمبر جو ہمارے ہی جیسا انسان ہے اس کو نبی بنا کر ہماری طرف مبعوث بھیجا، اور ہمیں وہ حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم کیسے اس کو اللہ کا نبی مان لیں، حالانکہ ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں، اور یہ ہم سے کوئی زیادہ مستحق نہ تھا اس پوزیشن کا، اور اس کے ساتھ جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی بڑے کمزور سے لوگ ہیں۔ تو کبھی قوم کے کمزور افراد کو جو مسلمان ہو گئے تھے یہ خطاب کر کے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا سچا رسول ہے؟ تو وہ مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر قوم بڑے متکبرانہ اور غصے کے انداز میں کہتی، بلا شبہ ہم تو اس بات کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار نصیحت کرتے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غرور نہ کرو۔ یہ ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت اور یہ سرسبز و شاداب باغات اور یہ تمام نہریں اور بلند و بالا عمارات اور یہ میوے اور پھل، یہ صحت و عافیت، یہ سب اللہ نے تم کو دی ہے، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے رب کی طرف بڑھو، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو، یہ غرور و تکبر نہ کرو، غرور و تکبر نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ پھر تمہارا حال بھی وہ نہ ہو جو تم سے پہلے عاد کا ہوا تھا اور نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا۔ لیکن قوم جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کو کہاں ماننے والی تھی، وہ تو بس بغض و عناد میں پڑے ہوئے تھے اور مخالفت میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم صالح سے زیادہ بہتر ہیں، اور صالح کا ساتھ دینے والے تو صرف غریب غرباء ہیں۔ ہم اپنی خوشی اور عیش اور یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں لے چکے ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتے اور کہا کرتے، اگر صالح حق پر ہوتا اور ہم باطل پر تو اللہ ہمیں نوازتا ہی کیوں، ہم سے یہ ساری چیزیں چھین لیتا اور صالح کو عطا کر دیتا۔ حضرت صالح ان کو سمجھاتے کہ دنیا کی یہ نعمتیں ٹیمپرری ہیں، عارضی ہیں اور ختم ہو جائیں گی، یہ حق و باطل کا کوئی معیار نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، دیکھو اگر وہ اتنا برا ہے تو اللہ نے اس کو اتنا عطا کیوں کیا ہے؟ ارے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے تو وہ اس کی قسمت ہے، اس کو عطا کیا ہے۔ پھر وہ جو اس کو عطا کیا ہے تم تو اس کا ظاہر دیکھ رہے ہو، اندر جا کر دیکھو کہ کتنی گند ہے اس عطا سے، وہ کتنا ذہنی طور پر پریشان ہے۔ کتنے امیر لوگ ہیں جو اپنے عمارت میں خود استعمال نہ کہیں کر پاتے، ان کو اتنی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹر نے انہیں کھانے سے منع کیا ہوا ہے، ان کو اتنی پرابلمز ہیں کہ رات کو سلیپنگ پل لیے بغیر سو نہیں سکتے، اور غریب آدمی کام کر کے آتا ہے، مزے سے سوتا ہے، مزے سے سوتا ہے۔ اچھا، ان کو اولاد کے بھی بڑے مسائل ہیں، کوئی ڈرگ میں ہے، کوئی اس میں ہے، کوئی اس میں ہے، نافرمانی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے نا کہ باہر سے جو تمہیں اچھا نظر آ رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اندر سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اچھا، بعض امیر لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی ہر ایک کے ساتھ ٹیسٹ لگا ہوا ہے نا۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے، شادی نہیں ہو رہی، امیر آدمی ہے، باعزت آدمی ہے لیکن نہیں ہو رہی شادی، اللہ کی مرضی۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خاندان میں اس کو جو ہے وارث نہیں ہے، امیر آدمی ہے، وارث نہیں ہے۔ اچھا، وارث ہے لیکن وارث کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وارث تو ہے لیکن آگے وارث کی اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹیسٹ رکھے ہیں۔ اچھا، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریر کی قوت دے دی لیکن بدنی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس، یعنی کہ وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے فزیکلی کہ بڑا ہارڈ ورک کر سکے، لیکن اللہ نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے بات۔ اور بعض ایسے ہیں کہ بہترین رائٹرز ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک مولانا کی تفسیر پڑھی میں نے، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا،
تو میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا علم عطا فرمایا ہے، کیا علم عطا فرمایا ہے. تو وہ تفسیر میں نے پڑھی، اس کے اندر جو ہے کئی مسائل جو تھے وہ اس تفسیر پڑھنے سے حل ہو گئے جو میرے ذہن میں اشکال تھے، شبہات تھے. تو بہرحال جب پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی خدمت میں جا کر میں نے سمجھا بھائی اتنا بڑا عالم ہے، ان کی تقریر ہے، لیکن فن تقریر سے وہ واقف نہیں تھے. ان کو تقریر نہیں کرنی آتی تھی، بیان نہیں کرنا آتا تھا، لیکن لکھنے کے ماہر تھے. تو اللہ کی مرضی، ان کے ہاتھ میں طاقت دے دی، زبان میں وہ طاقت نہیں ہے. بعض کی زبان میں وہ طاقت ہوتی ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی. تو اللہ کا کرم ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. تو اللہ عز و جل نے اپنے رسول کے ذریعے ان کو یہ بتایا کہ یہ جن چیزوں کو تم معیار بنا رہے ہو یہ اللہ کے ہاں معیار ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا داری ہے. لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. قوم نے کہا نہیں بالکل نہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. پھر آخر کار قوم نے ان سے یہ کہا کہ اچھا اگر آپ واقعی اتنے سچے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں معجزے دکھائیے، اللہ کا ایک معجزہ دکھائیے. اگر آپ اللہ کا معجزہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح جس طرح کہ ہم آپ سے چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. اور اگر آپ نے ہمیں وہ معجزہ نہ دکھایا جو ہم آپ سے طلب کرتے ہیں تو یہ بات تو اس بات کے اوپر ثبوت ہو گئی کہ واقعی آپ جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں. تو صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنے رب سے کہہ کر اس پہاڑ سے کوئی اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابھن ہو اور ظاہر ہوتے ہی بچہ جنم دے. یعنی گابھن سے مراد کہ پریگننٹ ہو، اور ظاہر ہو اور ظاہر ہوتے ہی بچہ بھی جن دے. اتنی جلدی؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی اس بیجا مطالبے پر اللہ عز و جل سے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ عز و جل آپ رحم فرمائیں، یہ میریکل دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے اطلاع دی کہ ٹھیک ہے تیری قوم کا مطالبہ ہم پورا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ٹیسٹ بھی کریں گے، اور ٹیسٹ پر پورا نہ اترنے کی صورت میں پھر ان کی ہلاکت ہے. تو آپ اپنی قوم کو خبردار کر دیجئے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے عظیم الشان نشانی ہے. اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیر لے گا. تو یہاں تک آج آتے ہیں. اگلی دفعہ ان ناقے کی اور باقی کی چیزوں کو دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.